السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ چند ماہ قبل ایک سفاکیت کا درندگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ کراچی میمن گوٹ میں ناظم جوکھیو کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ ناظم جوکھیو نے چند غیر ملکی شکاریوں کو تلور کے شکار سے روکا تھا، ویڈیو بنائی تھی، لیکن اس کے بعد اس کو دھمکیاں دی جاتی رہیں، پھر بلایا گیا اور بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، تشدد کیا گیا، درندگی کی انتہا، آنکھوں میں مرچیں ڈالی گئیں اور اس طرح سے تشدد کر کے اسے مار دیا گیا۔ اس کے الزام میں جام اویس اور دیگر لوگوں کو نامزد کیا گیا، انہیں پکڑا بھی گیا، لیکن پھر ریلیز کر دیا گیا انہیں۔ اور ناظم جوکھیو ظاہر نومبر 2021 میں تشدد کر کے انہیں قتل کیا گیا تھا۔ جام اویس گھرام نے ناظم جوکھیو کے ورثاء کو دیت کی رقم ادا کی، اور دیت کی رقم ادا کرنے کے بعد آئینی اور قانونی پہلو کیا ہے، کہ وہ اسمبلی کے عہدیدار رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں، اسی پر بیرسٹر صاحب نے انہیں نوٹس بھی بھیجا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ملک کے معروف قانون دان بیرسٹر علی طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اور جام اویس کو نوٹس اب بھیجا گیا ہے کہ دیت کی رقم انہوں نے ادا کی ہے، تو اب وہ رکن سندھ اسمبلی کے عہدے کے لیے نااہل ہو چکے ہیں۔ سر، آئین اور قانونی حوالے سے تھوڑا سا اس سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا اپنے شو میں۔ دیکھیے، بات بڑی سمپل ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے اب اس کے اوپر کافی کرٹیسزم ہوتی رہتی ہے، لیکن بہرحال وہ یہ قانون ہے کہ اگر لیگل ہیئرز مان جاتے ہیں تو بدلے صلح یا پھر دیت کی فارم میں آپ جو ہے وہ مرڈر کی جو چارج آپ کے اوپر ہو اس سے آپ ایکویٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک تو ہمیں یہ سارا نظر آ گیا کہ حکومت سندھ نے کس طرح پشت پناہی کی دونوں بھائیوں کی، ایک جو ایم این اے تھا جام کریم اور ایک یہ جو ایم پی اے تھا جام اویس۔ یہاں تک کہ جام کریم جب دبئی سے آیا ووٹ ڈالنے کے لیے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، تو جو ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے مرتضی وہاب، وہ خود ان کو اپنی آفیشل گاڑی میں ایئرپورٹ لینے گئے اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہائی کورٹ لے کے آئے پولیس پروٹیکشن کے اندر۔ جس پولیس نے ان کو گرفتار کرنا تھا وہ ان کو ہائی کورٹ لے کے گئی اور وہاں سے پھر ان کی پروٹیکٹیو بیل کرائی گئی۔ تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ چل کیا رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کا نام ایف آئی آر میں آ چکا تھا، تو اب اس کا نکلنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اس سے نکلنے کے لیے پھر اس نے بدلے صلح کی جو باقی لیگل ہیئر تھے، جس میں اس کا بھائی تھا، اس کی بیوی تھی ناظم جوکھیو کی اور اس کی ماں تھی، لیکن جو بچے تھے چونکہ وہ مائنر تھے تو ان کو دیت کی رقم دی گئی، اور میگر دیت کی رقم یعنی 30 لاکھ روپے، جس میں آج کل کوئی اچھی گاڑی آپ کو پتا پاکستان میں نہیں آتی، وہ 30 لاکھ روپے دیت کی رقم سبمٹ کر اور یہ چلتے بنے۔ لیکن یہاں پر ان سے غلطی قانونی طور پر، آئینی طور پہ یہ ہوئی ہے کہ یہ فوری طور پر 62(1)F کے زمرے میں آ گئے۔ 62(1)F وہی پروویژن ہے آئین کا جس کے بیسس کے اوپر پہلے ملک کے وزیر اعظم بھی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں۔ نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو چکا بیٹے سے سیلری نہ لینے کے اوپر، یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائی ہو چکا کورٹ کا آرڈر نہ ماننے کے اوپر۔ تو انہوں نے تو قتل کیا ہے، چونکہ سیکشن 53 جو ہے پاکستان پینل کوڈ کا، وہ دیت کو ایز اے پنشمنٹ قرار دیتا ہے، یعنی دیت جو ہے وہ ایک سزا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی جیل ٹرم ہوتا ہے یا سزائے موت ہوتی ہے، اسی طرح دیت بھی ایک سزا کی فارم ہے۔ اور سپریم کورٹ نے ایگریکلچر بورڈ والے کیس کے اندر اس کو پوری طرح سے، جو 2010 پی ایل ڈی ہے اس کے اندر پوری طرح سے اس بات کو ایکسپلین کر دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ یہ دیت دے چکے ہیں، یہ سیلف کنفیس مرڈرر ہے، اور چونکہ یہ مرڈرر ہے یہ صادق اور امین نہیں رہے، اور چونکہ یہ صادق اور امین نہیں رہے تو اب یہ پروونشل اسمبلی سندھ کے تا حیات ممبر نہیں بن سکتے، یہ تا حیات کے لیے ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ اور اس زمرے میں نے اسپیکر کو جو ہے وہ آج نوٹس بھیج دی ہے۔ اسپیکر کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو اس ریفرنس کو فارورڈ کرے، اور الیکشن کمیشن ان کو تا حیات نااہلی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ نافذ کرے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یہ جو آپ نے کہا تا حیات نااہل ہو جائیں گے، جس طرح آپ نے قانونی حوالے سے بڑا بہترین بریف کیا، اس پر یہ بتائیے کہ یہ تمام اب جو ہے وہ سرکاری عہدوں کے لیے نااہل ہوں گے یا صرف سندھ اسمبلی کے لیے نااہل ہوں گے؟ دیکھیے، جو آرٹیکل 62(1)F کے اندر جو موجود ہے
आईनी शेख, उसके तहत तो ये मेंबर नहीं बन सकते किसी भी असेंबली के। मगर अब जो पब्लिक सर्विस रूल्स हैं उनके अपने अपने कवानीन हैं, उससे डिपेंड करता है कि देखिए सिविल सर्विस में तो ये आ नहीं सकते, वहां पर भी इनके ऊपर बैन लग जाएगा। जो सेक्टर्स और कॉर्पोरेशन हैं उनके अपने अपने रूल हैं। हाँ, कल को अगर ये किसी जगह पे चपरासी की नौकरी करना चाहते हैं तो उनकी तो उसको इनको इजाजत हो सकती है कि कहीं पे पियोन लगे या कहीं पे चपरासी लगे। लेकिन बाकी मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जो कॉर्पोरेशन हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की भी और वफाकी हुकूमत की भी, ज्यादातर जो स्टैट्यूटरी इदारे हैं ऑटोनमस, सेमी ऑटोनमस, उनके अंदर भी बार मौजूद है और ये किसी अच्छे ओहदे पे आप सर्विस नहीं दे सकते। अच्छा, इस पर अगर नाअहल करार देने की कार्रवाई शुरू नहीं करती है, जिस तरह आपने नोटिस भेजा है, आगा सराज दुरानी साहब स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, तो फिर सर क्या चाराजोई होगी कानूनी तौर पर? इंशाअल्लाह ताला हम लोग फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू करेंगे, पिटिशन फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई केसेस के अंदर पार्लियामेंटेरियंस को सादिक और अमीन ना होने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया है। वो बेशक राय हसन नवाज हो, वो बेशक नवाज शरीफ हो, वो बेशक यूसुफ रजा गिलानी हो, हमारे पास टेंस ऑफ एग्जांपल्स मौजूद है। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो तो बहुत ही संगीन है। बाकी सब ने तो कोई नॉमिनेशन पेपर्स में कोई थोड़ी बहुत बेईमानी की थी, इसने तो बंदे को टॉर्चर कर कर और शहीद कर दिया नाज़िम जोखियों को। तो मैं समझता हूं कि हम अगर इसके ऊपर स्पीकर ने कार्रवाई ना की, फौरी तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इन्फोर्स कराएंगे कि ये ताहयात नाअहल हो। अच्छा, इस पे वैसे साहब इनकी फैमिली से राब्ता है आपका? उनके कहने पे सब कुछ आपने नोटिस भेजा है? क्योंकि देश की रकम तो अगर ली है उन्होंने तो उसके बाद फिर आप नहीं समझते कि फिर तो कानूनी कार्रवाई वो फैमिली नहीं कर सकती? जी बिल्कुल ऐसे ही है। फैमिली तो अब कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती और लिहाजा क्योंकि उन्होंने वैसे ही जो है वो फॉरगो कर दिया और फॉरगिव कर दिया अल्लाह के नाम के ऊपर, तो उनके एंड से तो कानूनी कार्रवाई नहीं बनती। लेकिन एज अ रेजिडेंट ऑफ सिंध जाहिर है मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए और इस सूबे के लिए, और उसमें मैं इस बात को इंश्योर करना चाहता हूँ कि चलें, अगर पाकिस्तान के कवानीन ऐसे हैं जहां पर इस तरह के मजबूत लोग गरीब लोगों के ऊपर और कमजोर लोगों के ऊपर प्रेशर डालकर और उनसे कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं और निकल जाते हैं, तो और कुछ नहीं, कम से कम ये नाअहल तो हो जाए। सर, बड़ी बात है आपने इस दर्द को, दुख को महसूस किया और आप खुद सामने आए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये ताकतवर लोग हैं और ये पुलिस कानून ताकतवरों के आगे बेबस क्यों हो जाता है? सर, हमने मुसलसल देखते चले आ रहे हैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कि बड़े लोगों को सजाएं नहीं होती। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आप ये देख लीजिए कि अगर कोई इस तरह की पुलिस मुल्क के अंदर मौजूद है जिसके अंदर किसी हद तक ऑटोनॉमी है, तो वो आपको केपी की पुलिस मिलेगी और बलूचिस्तान की पुलिस आपको ज्यादा प्रोफेशनल मिलेगी। ये उमर अता बंदियाल साहब के भी रिमार्क्स आए आज से 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन सिंध और पंजाब की जो पुलिस है ये इस हद तक मॉरल डेलिक्वेंसी में पड़ चुकी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इनके पॉलिटिकल बॉसेस इनको कहते हैं कि शरीफ बंदे को अंदर डाल दो तो उसको अंदर डाल देते हैं, उसको कहते हैं इस पे एफआईआर काट दो तो उस पे एफआईआर काट देते हैं, किसी को कहते हैं कि इसके ऊपर तशद्दुद करो तो उसके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं। और हमने ये देखा कि पंजाब पुलिस ने और सिंध पुलिस ने आजम सवाती के साथ क्या किया और फवाद चौधरी के साथ क्या किया, और इससे पहले जिस वक्त पीटीआई हुकूमत में थी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के साथ क्या किया। पुलिस का ये काम नहीं है। पुलिस का जो असल काम है वो तो तहफ़्फ़ुज़ देना है शहरियों को अपने अपनी रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन के अंदर। बट अनफॉर्चुनेट बात है कि सिंध और पंजाब की पुलिस टोटली पॉलिटिसाइज हो चुकी है और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि खासतौर पर सिंध के अंदर तो पुलिस को जो है वो ऑर्डर्स कहाँ से मिलते हैं। बिल्कुल। और अगर वो ऑर्डर आ जाए तो गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो, उसूली तौर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे साहब उसूली तौर पर और अखलाकी तौर पे, बिल्कुल उसूली और अखलाकी तौर पे, तो जब आपने ये नोटिस भेजा है तो सिंध गवर्नमेंट को आपके साथ खड़ा होना चाहिए और उस पर फौरी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। लेकिन लगता इसलिए नहीं है कि जिस तरह उन्होंने प्रोटेक्शन की है जाम करीम और जाम अवैस की, तो जाहिर है वो रोड़े ज़रूर अटकाएंगे इसमें और कभी भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि उसकी बीवी ने भी हालांकि वीडियो बयान दिया था कि मैं मजबूर हूँ, मुझ पर बड़ा जनाब दबाव डाला हुआ है, उसके बावजूद दैयत हो जाती है और सिर्फ 30 लाख किसी की जान की कीमत हरगिज़ नहीं हो सकती जो कुछ हुआ है।
تو اس پر بڑے اہم یہ چیز ہے کہ آپ جیسے لوگ سامنے آتے ہیں اور اس طرح کی بات کی، بہت آپ کو ظاہر اپریشیٹ بھی کرے گا پورا پاکستان، اور اللہ کرے کہ نااہل بھی قرار دیے جائے، ورنہ تو یہ جاگیرداروں اور سارے وڈیروں کے خلاف تو کارروائی اس ملک میں پھر جو مرضی یہ لوگ کر لیں، غریب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ان کا۔ ایبسولوٹلی ٹرو، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بڑے دکھ کی بات ہے لیکن سچی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ پورا ارادہ ہے کہ اس کو بالکل منطقی انجام تک، لاجیکل اینڈ تک لے کے جایا جائے۔ اور ہم نے کئی کیسز کے اندر دیکھا، آپ شاید جتوئی والا کیس دیکھ جی لیجیے، بالکل آپ مجید اچھرزئی والا، وہ جو بلوچستان کا بالکل، ایم پی پولیس اے والے تھا، کو جو مارا تھا، بالکل جس نے وہ پولیس والے کو، جی اس کا کیس دیکھ لیجئے، آپ وہ کیس دیکھ لیجئے جس میں ملک ریاض کی بیٹیوں نے ایک ایکٹریس کو گھروں میں گھس گھس کے کر، ریپ کی دھمکیاں دیں۔ آپ ریمن ڈیوس کا کیس دیکھ لیجئے جناب، آپ بالکل کنیل بالکل بلوچ کا بہت کیس دیکھ مثالیں ہیں، لیجئے جس میں بالکل بھائی بالکل نے سر، اپنی بہت بہن کو مار مثالیں، دیا۔ بہت مثالیں موجود ہیں، تو اور غریب تو یہ مرغی نو چوری ڈاؤٹ کر جی، لے، سائیکل چوری کر لے، ساری عمر جیلوں میں سڑتا رہتا ہے۔ جی سر، اس کو برباد کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، دو دو مہینے تو کی جیل ہی نہیں ہوتی، اس کا کم از کم اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو کم از کم اگر یہ نکل جاتے ہیں دیت دے کر اور کمپرومائز کر کے کمزور لوگوں کے ساتھ، تو کم از کم ہم ان کو آئین اور قانون کے جو ضابطے ہیں، کم از کم ان کو تو ان کے اوپر بائنڈنگ کروائیں۔ بالکل سر، بہت اچھی بات ہے سر۔ ایک چھوٹا سا اور، ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ بن گیا ہے، تعصب بھی نظر آ رہا ہے اس میں۔ کراچی کا علاقہ ہے جی، نارتھ ناظم آباد بلاک جے، وہاں کے اسکول میں ایک بچے کو اردو میں بات کرنے پر، اردو میں جواب دینے پر، اس بچے کے منہ پر کالک ملی گئی اور اس بچے کی تذلیل کی گئی، بچوں کو کہا گیا اس پر ہنسیں۔ تو اس پر کیا کہیں گے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اس کا تقدس ہے، اور بچے کی اس طرح تذلیل یا ہراساں کیا گیا ہے، اس پر سر آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ جی علی سرور صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ اردو ظاہر ہے ہماری ایک قومی زبان، ہم اس فیکٹم کو کچھ ٹائم کے لیے بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی وہ بچہ فرینچ میں بات کر رہا تھا، یا جرمن میں بات کر رہا تھا، یا وہ بنگالی برمیز میں بات کر رہا تھا، ہم کوئی بھی زبان لے لیتے ہیں، مگر کارپوریٹ پنشمنٹ کی اجازت تو پاکستان میں نہیں ہے۔ آرٹیکل 14 جو ہے آئین پاکستان کا، وہ بڑا کیٹیگوریکل ہے۔ ایوری پرسن بچوں سمیت، انفینٹ سمیت is entitled to the dignity and his dignity of person is inviolable۔ اور اس کے اوپر جو کارپورل پنشمنٹ ہے وہ تو ماں باپ کو بھی پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ ماں باپ بھی اپنے بچے کے اوپر اس ٹائپ کا تشدد، ٹارچر نہیں کر سکتے جس سے اس کو فزیکل پین ہو یا پھر ادروائز اس کی سائیکولوجیکل ہارم اس کو کوز ہو۔ تو یہ ٹیچر تو پھر بعد میں آتے ہیں، اور اس ٹائپ کے ٹیچر جو بچوں کو اس طرح دماغی طور پر ٹارچر کریں، وہ تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان کو ٹیچر کہہ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بل بھی پاکستان کے اندر کارپورل پنشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آلریڈی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو کارپورل پنشمنٹ ہے دیٹ از اے کرائم، دیر از نو ڈیفینس ٹو کارپورل پنشمنٹ either by the teacher or by the parents or by anybody else۔ اور اس کی سزا جو ہے وہ متعین ہے، اور یہ جو ٹیچر ہے جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے، میں خیر اس کو ٹیچر کہنا بھی نہیں چاہتا، اس کو 6 مہینے کی سزا جو ہے وہ قانون کے اندر اس کے لیے درج ہے، اور اس کو وہ سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، اس پر صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکول والے پرنسپل صاحب جو ہیں صرف جان چھڑائیں، اس کو کہیں جی ہم نے تو نوکری سے فارغ کر دیا ہے؟ نہیں جی، یہاں پر تو دیکھیے کہ پینل کانسیکوینسز آ جاتے ہیں، اس کے اوپر تو فوجداری مقدمہ ہوگا۔ نوکری تو ایک چیز ہے، نوکری تو آئے گی جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پاکستان کا جو قانون کا نظام ہے اس کے اندر آلریڈی موجود ہے کہ اگر کوئی کسی بچے کے ساتھ اس طرح کی کارپورل نیچر کی پنشمنٹ اس کو دیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، اور وہ 6 مہینے جو ہے اس کو جیل ہو سکتی ہے۔ اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایگزامپل کیس بنانا چاہیے، لازمی طور پر اس کو 6 مہینے کی سزا ہونی چاہیے۔ سزا ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب، بڑے دو بہت اہم مسئلے جس پر بات کی، اور خاص طور پر یہ خود سامنے آئے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف سامنے آئے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں، جو اس ملک میں مانے جاتے ہیں، اور ان کو سزائیں نہیں ہو سکتی۔ مسلسل ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں قانون کتنا طاقتور ہے اور یہ لوگ کتنے طاقتور ہیں۔ یہ کوئی نہ کوئی جگہ بنا لیتے ہیں اور بآسانی بری ہو جاتے ہیں۔ یہ بندوں کو مار بھی دیتے ہیں، زخمی بھی کر دیتے ہیں، یہ تشدد بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وڈیرے ہوں، جاگیردار ہوں،
اور 50-75 سال سے بلکہ اس مسلسل ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی کیس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو میمن گوٹ میں ناظم جوکھیو کا قتل ہوا، اس کی وائف کو، اس کے بچوں کو صرف 30 لاکھ روپے دیت ادا کر کے خاموش کرا دیا گیا. لیکن بیرسٹر صاحب سامنے آئے ہیں، بیرسٹر علی طاہر صاحب، اور انہوں نے قانونی نوٹس بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کم از کم اتنا تو ان کے اوپر ہو کہ آئندہ یہ رکن اسمبلی کم از کم نہیں بن سکیں گے. اور وہ خود سامنے آئے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو ان طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور قانون پر عمل درآمد. ظاہر ہے بیرسٹر صاحب خود بھی قانون دان ہیں اور قانون پر عمل درآمد کرا. دوسری بات بڑی اہم کی انہوں نے، اردو بولنے پر جس بچے کو تجلیل کی گئی، چہرے پہ کالک ملی گئی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی فوجداری مقدمہ ہوگا اس پر، اور 6 ماہ کی اس ٹیچر کو سزا ہوگی. صرف اسکول کا ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ جناب ہمارا تعلق نہیں ہے اور ہم نے اس کو نکال دیا ہے. اور اس کے ایسے لوگوں کو بھی ظاہر ہے سنبل بنانا پڑے گا سامنے، ان کو سزائیں دلوا کر، تاکہ آئندہ لوگ کم از کم اس طرح کی بات نہ کر سکیں، بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ اپنا سکیں، اور خاص طور پر اردو جو ہماری قومی زبان ہے اس کا تقدس بھی پامال نہ ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد.